طاقت سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خوف و ہراس پلایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ آج یہ پہلی خبر ہے کہ ایک ہی بہت ہی ہائی لیول میٹنگ بنا دی گئی ہے، اور ہائی لیول میٹنگ کیا کرے گی؟ ریاستی اداروں کے خلاف جو مہم چلائی ہے اور سیکورٹی صورتحال پیدا ہونے کے جو خطرات ہیں، جو یہ اسلام آباد کا قتل عام ہوا ہے، اس کے بارے میں جنہوں نے حقائق بیان کیے ہیں اور جو سچ خبریں لے کر آئے ہیں، ان کے خلاف یہ کارروائی کریں گے۔ کیونکہ سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ ریاستی اداروں کے خلاف مہم سیکورٹی صورتحال پیدا ہونے کے خطرے کے باعث وزیر اعظم نے جوائنٹ ٹاسک فورس تشکیل دے دی، اور اس کے سربراہ کون ہوں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ اس کے سربراہ ہیں جی چیئرمین پی ٹی اے، اس کے سربراہ ہوں گے، اور وہ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے سربراہ ہوں گے اس ٹاسک فورس کے۔ اور اس میں جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ یعنی کہ نقوی سرکار، اب آپ غور کرتے جائیے گا، جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف انفارمیشن یعنی کہ تارڑ سرکار، یعنی کہ تارڑ کی وزارت کے ایک افسر ہوں گے، اور ایک نقوی سرکار کے افسر ہوں گے۔ ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے نقوی سرکار، اور اس کے بعد آئی ٹی منسٹر، ڈائریکٹر آئی ٹی منسٹری آف آئی ٹی سے ہوں گے، اور یہ بھی ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد جی ڈی آئی ٹی پولیس آئی سی ٹی نقوی سرکار، اور اس کے بعد ریپ آف آئی ایس آئی، ریپ آف ایم آئی، اور ایک ہوں گے جی آئی بی کے جوائنٹ ڈائریکٹر، اور اینی ادر ممبر، اور اس کے بعد کوئی بھی ایک جو ہے وہ جوائنٹ ٹاسک فورس جس کو بھی چاہے گی ایک اور ممبر لے سکے گی۔ تو یہ کیا کرے گی؟ یہ کام یہ کرے گی جی کہ یہ ان افراد کا، گروپس کا، آرگنائزیشنز کا سراغ لگائے گی، اور جو اس ساری جو کمپین چلی 24 سے 27 نومبر تک جو چلی، اور میڈیا کمپین چلی اور ادروائز چلی، سوشل میڈیا پہ چلی، اس کا یہ جناب نشاندہی کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگین یہ ٹاسک فورس بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ جو جرنلسٹ ہیں وہ ساری چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اور جیسے مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، تو مطیع اللہ جان نے جو باہر آ کے بتایا، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب پمس سے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ رجسٹر ہے، یعنی کہ جو جس رجسٹر پر لکھا جاتا ہے ایمرجنسی میں مرنے والوں کی جو تفصیل لکھی ہوتی ہے، وہ رجسٹر ہی غائب کر دیا گیا، کیونکہ اس رجسٹر تک ان کی ایکسیس ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ گئے تو اس میں کچھ تفاصیل موجود تھیں، اور وہ ان رینجرز کے لوگ کچلے گئے تھے، ان کے بھی جوانوں کی تفصیل موجود تھی، اور ادروائز بھی موجود تھی، لیکن جب نیکسٹ ٹائم گئے تو وہ رجسٹر غائب ہو چکا تھا، اور وہاں سے ریکارڈ غائب کیا جا رہا تھا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو کیسے اغوا کیا گیا، نامعلوم افراد نے اغوا کیا، اور اغوا کر کے کہاں لے کر گئے اس کی ساری تفصیل انہوں نے بتائی ہے، اور بنیادی مقصد ایک ہی تھا کہ لاشوں کا سراغ نہ لگایا جائے، جو لاپتہ لاشیں ان کا۔ پھر ایک اور بات یہ سامنے آئی کہ جلدی یہ جو بتایا گیا لوگوں کا کہ جناب یہ بہت جلدی بتایا گیا کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہم نے گرفتار کر لی ہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا پنہا تھا؟ اس کے پیچھے راز پنہا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس نہیں پہنچے، اور جن کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ خدا نخواستہ وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس سانحہ اسلام آباد کے قتل عام میں جو مارے گئے ہیں، تو ان کا ظاہر ہے ان کی ڈیڈ باڈیز نہ دینا۔ اور پھر ایک جو خبر دی ہے سبی کاظمی نے کہ ایک جو ہے میٹرو بس کے اندر سے 4 ٹرک جو ہیں وہ گئے ہیں، اور اس میں کیا تھا؟ پراسرار طور پر کچھ نہیں تھا۔ پھر اسلام آباد کی فضاؤں سے وہ اوپر گدوں کا اور چیلوں کا آنا، اور اس کے بعد منڈلانا، وہ ایک اور الارمنگ سچویشن۔ تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ سرکاری صحافی بھی جو کہ جڑے ہوئے ہیں جاتی عمرہ کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ، وہ بھی ایک ایک کر کے اپنے حقائق بیان کر رہے ہیں، اور ان کی بھی لائیو فوٹیجز سامنے آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد بہت سارے حقائق جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب ہاتھ پاؤں جو پھولے ہوئے ہیں۔ یہ تو اب تک کی صورتحال آپ کو میں نے بتائی۔ اب آتے ہیں طرح اگلی خبر کی طرف، کیونکہ ڈیتھ رجسٹر جو ہے وہ غائب، اور پھر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات لا کے، اور پھر جگہ کا کہ جی سنگ جانی ہو جاتا، ڈی چوک یہ وہ ہو جاتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے یہ کارکنان، یہ جو احتجاج کرنے آئے تھے، یہ رہنما، اگر یہ ڈی چوک بلو ایریا نہ ہوتے اور یہ سنجانی چلے جاتے تو کیا یہ پھر فسادی نہیں ہونے تھے؟ کیا پھر ان کو انتشاری کا درجہ نہیں دیا جانا تھا؟ اور ان کو تو جب یہ لاہور گئے تو وہاں بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا، جب یہ سنجانی پچھلی دفعہ آئے پھر بھی یہی سلوک کیا گیا، اور اب ڈی چوک آئے تو اس میں تو انتہائی کر دی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کے عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے عوام کو، کیا ان کے لیے پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی گئی ہے؟ کیا سیاست میں ان کے راستے بند کر دیے گئے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے امور مملکت میں حصہ نہیں لے سکتے؟ کیا وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا وہ جلسے جلوس نہیں کر سکتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اندرون خانہ وجہ کیا ہے کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے رہنماؤں کے لیے، ان کے کارکنان کے لیے، ان کے طرفداروں کے لیے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے، بلکہ قبر بنا دی گئی ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے، کیا اس کی عزت وہ نہیں جو نون لیگ کا ووٹر ہے؟ یا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کی عزت وہ نہیں جو پیپلز پارٹی کے ووٹر کی ہے؟ کیا اس کی عزت وہ نہیں جو جے یو آئی کے ووٹر کی ہے، جو جماعت اسلامی کے ووٹر کی ہے، جو ٹی ایل پی کے ووٹر کی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر، جو کہ پاکستان کا شہری ہے، ٹیکس پیئر ہے، ٹیکس دیتا ہے، قانون کی پابندی کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ادارہ جاتی سوچ ہے؟ یہ کسی ادارے نے فیصلہ کیا ہے، یا یہ دو فریقین کے درمیان، دو افراد کے درمیان، یا دو خاندانوں کے درمیان، یا دو خاندان کے اوپر ایک فرد واحد کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان خیبر پختونخوا میں مسلسل تیسری بار پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کروایا ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے، وہ وہاں کی مقبول ترین جماعت، پنجاب میں اس نے کلین سویپ کیا۔ تو اگر پاکستان کے عوام، اور پھر ان پچھلے 10 سال، جو 5 سال کا پہلا ٹینیور پورا کیا اور انہوں نے مکمل طور پہ، اور یہ تیسرا ٹینیور چل رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اور وہاں پہ ایک جماعت بھی بنانے کی کوشش کی، وہ جماعت بھی فارغ ہو گئی، ساری جماعتیں وہاں سے فارغ ہو چکی ہیں، اور پھر پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے، اور پھر آگے بلوچستان میں وہ مقبول ہو رہی ہے، سندھ میں مقبول ہو رہی ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا عمران خان کے خلاف اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کو دیوار کے ساتھ کیوں لگایا جا رہا ہے، اور جھوٹے بے بنیاد ہزاروں مقدمات درج کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ستیلے پن کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس کو خوف ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال ہی اصل میں اسی سوال کے اندر ہی سارے جواب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب تو لوگ جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کو بھول گئے ہیں، کیونکہ وہ تو اب فرشتہ نظر آتے ہیں سب کو، کہ وہ تو کچھ بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، انہوں نے تو صرف ایک تحریک عدم اعتماد کر کے یہ شروع کیا تھا، حالانکہ فساد وہیں سے شروع ہوا، اور وہیں سے فساد کی جڑ وہی چیز ہے۔ لیکن یہ فساد آگے جا کے ایک اس طرح کی فسطائیت اور اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کا قتل عام اختیار کر جائے گا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اصل معاملہ ہے کہ جناب اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے؟ یہ اگر یہ راز کھلنا شروع ہو گئے، اگر یہ راز کھلنا شروع ہو گئے تو پھر کیا بنے گا؟ اور اس پہ سوچنے کی بات ہے، اسی پہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ یہ سارے راز فاش ہونا شروع ہو جائیں اور یہ سارے راز زبان زدیں عام ہو جائیں۔ اگر یہ زبان زدیں عام ہو گئے اور یہ باتیں کھلنا شروع ہو گئیں تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے، ویسے وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت بہت قریب ہے، اور یہ کسی بھی لمحے، کیونکہ اب پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب لوگوں نے لاشیں اٹھا لی ہیں، اور لاشیں پہنچ گئی ہیں، اور ہر جگہ پہنچ گئی ہیں، پنجاب میں بھی پہنچ گئی، بلوچستان میں بھی پہنچ گئی، خیبر پختونخوا میں بھی پہنچ گئی، شہری علاقوں میں بھی پہنچ گئی، دیہاتی علاقوں میں بھی پہنچ گئی، دور دراز علاقوں میں لاشیں پہنچ گئی ہیں، اور اس کا جو رد عمل ہے وہ کوئی اتنا نہیں بلکہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماضی میں اس طرح کے جتنے بھی ظالمانہ قسم کے اقدامات ہوئے، آپریشن ہوئے، تو ان آپریشنز کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا، اور ان کے نتیجے میں اس کا رد عمل آیا، اور رد عمل بہت ہی خوفناک آیا،
اور اس رد عمل سے بچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ٹاسک فورس بنا کے اور مزید لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے اور آنکھیں چرائی جائیں حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، بلکہ آگے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، ان گناہوں کا کفارہ ادا کریں اور معاملات کو صحیح کریں اور معاملات کو صحیح کر کے واپس آئیں اپنی حقیقت کی طرف اور پاکستان کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنائیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جب آپ اپنے ذاتی مفادات کے بجائے قومی مفادات کو ترجیح دیں گے اور یہ بھول جائیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 10 سال تک چل سکے گا، یہ اس کا امکان بہت کم ہو گیا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یہ ریورس انجینئرنگ ہونی ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ماضی قریب میں بہت بڑے بڑے جو طاقتور ترین لوگ تھے وہ آنن فانن جو ہے وہ فنا ہوئے، اور فنا بھی ایسے ہوئے کہ وہ پھر نشان عبرت بنا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جی مرے ہوئے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، تو ہم بھی مرے ہوئے کو کچھ نہیں کہتے، لیکن پاکستان کی قوم جو ہے، پاکستان کی سرزمین جو ہے، پاکستان کی دھرتی، وہ اس طرح کے ظالموں کو، غداروں کو اور ڈکٹیٹرز کو معاف نہیں کرتی، وہ خواہ کسی بھی روپ میں آئیں، کسی بھی شکل میں آئیں، وہ سول ہوں یا فوجی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو معاف نہیں کرتی۔